اس سسٹم پہ بات کریں گے. ہمارے پاس عورتوں کا ایک الگ سسٹم ہے, مردوں کے لیے الگ سسٹم ہے, حاکموں کے لیے الگ سسٹم ہے, محکوم کے لیے الگ سسٹم ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے. اس سے بہتر سسٹم لا کر دکھاؤ. صرف اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا. یعنی اسلام نہیں تو پھر کیا, یہ آپ کو بتانا ہوگا. تو بہرحال یہاں سے لبرلزم کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسی طرح بنایا, اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے جس کو ہم آبزرویشن کے ذریعے اور ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کر سکے, جان سکے. اب اللہ رب العالمین کو تو آبزرویشن کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے. پورے 12 سال جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, انہیں ایک دن بھی یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹیچر کو کہ گھر جا کے کہنا کہ اللہ نہیں ہے. وہ ان کے ذہن میں اصول بیٹھاتے ہیں. دیکھو یہ رول ہے, کوئی چیز اسی وقت ایگزسٹ کرے گی جب وہ میٹر ہو. میٹر کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی وزن ہو اور جو کوئی اسپیس آکیوپائی کرے. یہ مائک جگہ کو آکیوپائی کر رہا ہے, یہ میٹر ہے. ہر چیز ہمارے آس پاس جو ہے سب میٹر ہے. سائنس کا کام ہی ہے کہ میٹر کو تلاش کرنا, یعنی میٹر کے اوپر ریسرچز کرنا. اللہ رب العالمین کے متعلق تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے. وہ کسی اسپیس کا پابند نہیں ہے, وہ کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے. لہذا ان کے اعتبار سے اللہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ایگزسٹ وہ چیز کرے گی نا جس کا میٹر ہوگا, جس کا یعنی وہ اسپیس آکیوپائی کرے, وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. جس کا کوئی وزن ہوگا وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. تو یہ اصول جب اپنے بچوں کو, آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اس طرح کی ریسرچز پڑھائی جاتی ہیں اور اس طرح کے اصول اور رولز پڑھائے جاتے ہیں, تو 10-12 سال کے بعد اس کے ذہن میں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں, اللہ ہے تو زمین میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. کل ہی ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک بچی کا اگر ریپ ہو جاتا ہے تو اگر اللہ ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے. یہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا. ایک طرف لبرلزم کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے, اور جو فیصلہ کرے گا وہ ہم خود کریں گے. فار دا پیپل, بائی دا پیپل, اور ایک کیا کچھ کہتے ہیں ٹو دا پیپل, یعنی لوگوں کے لیے, فرام دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, کہ لوگوں کی طرف سے ہی جو حکومت بنے گی وہ لوگوں کی ہوگی, لوگوں کے لیے ہوگی, اور لوگوں میں سے ہی ہوگی. یعنی یہ سسٹم جو حکومت کی چلے گی وہ صرف لوگ چلائیں گے, میجورٹی کا اعتبار ہوگا. میجورٹی کہہ رہی ہے اڈلٹری, زنا جائز ہے, اللیگل ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے, وہ لیگل. میجورٹی کہہ رہی ہے شراب پینا عام ہونا چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اسی کو مانا جائے گا. تو یہ نظریہ ان کا بنیادی ہے. اور لبرلزم جو ہے لبرٹی سے نکلا ہے. لبرٹی کہتے ہی ہیں آزادی کو. بظاہر یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے, ہم سب آزادی چاہتے ہیں, لیکن وہ جس آزادی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ آزادی انڈیویجول لبرٹی ہوتی ہے, کہ ہر انسان کو, ہر فرد کو مکمل آزادی ہے. یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے, کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. مثلا اگر ایک شخص چاہ رہا ہے کہ وہ زنا کرے, اور وہ مرد اور عورت, لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہے, تو ان کی ڈیزائر ہے, ان کی خواہش ہے, انہیں کیوں روکے ہم؟ یہ ان کا جسم ہے, ان کی مرضی ہے, وہ اسے فالو کریں گے. دوسری طرف اسلامک نظام ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. دو اپوزٹ نظریہ ہے, بالکل اپوزٹ. اور اسلام اور لبرلزم کے جو اصول ہیں وہ اتنے مختلف ہیں, جو لوگ, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اسلام اور لبرلزم کو ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لبرل مسلم, فیمنسٹ مسلمہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا ہے جیسے میں کہوں میں چھوٹے قد کا لمبا آدمی ہوں, میں پست قد لمبا آدمی ہوں. میں لمبا یا تو لمبے ہو گئے یا پست قد ہو گئے. میں کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں, میں سو رہا ہوں نہیں سو رہا ہوں, میں کالا سا گورا آدمی ہوں. یعنی یہ اللاجیکل باتیں ہیں. لبرلزم اور اسلام میں کوئی ایکویلٹی یا اس کو ہم آہنگ کر ہی نہیں سکتے. آسمان و زمین کا فرق ہے. جب بنیادی اصولوں میں فرق ہوگا تو جو طریقہ زندگی ہے اس میں فرق ہونا لازمی ہے. ان کا نظریہ ہے کہ جو ہے یہ زندگی ہے, جو پلیجر ہمیں حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے, تو پوری زندگی کی دوڑ دھوپ ہونی ہے صرف دنیا کمانے کے لیے. لازمی نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ بھائی جو عیش ہے یہی ہے تو اب یہی کماؤ. دوسری طرف اسلامی نظریہ ہے کہ یہ واحد زندگی نہیں ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, کہ اے رب آپ نے ہمیں 2 بار موت بھی دی, 2 بار زندگی بھی دی, تو ہم تو 2 زندگیوں پر عقیدہ رکھتے ہیں. ایک زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے, اور دوسری زندگی موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے, اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو عاقل انسان وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری ابھی سے کر لے.
تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اگلی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہنے والی ہے، وہاں پر ہمیں جو انعامات ملیں گے اس دنیا میں اعمال کی بنیاد پر اور عقیدے کے بنیاد پہ ملیں گے، تو ظاہر ہے ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوگا وہ الگ ہوگا. ہمیں اگر دنیا تھوڑی کم بھی مل رہی ہوگی ہم راضی رہیں گے. کیوں؟ اصل زندگی تو وہاں ہے، اصل تو ہمیں وہاں رہنا ہے. ہمارے اندر خود غرضی نہیں ہوگی، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. تو انڈیویجول لبرٹی، ہر انسان کو اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان لمیٹڈ فریڈم ملنا چاہیے. یہ آپ کئی لوگوں سے سنیں گے ان لمیٹڈ فریڈم. اسلام اور مذہب فریڈم نہیں دے رہا ہے. وہ چاہ رہی ہے بغیر حجاب کے گھومنے کی، حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ داڑھی کاٹنا چاہ رہا ہے، اسے اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے، یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ زنا کرنا چاہ رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ فریڈم نہیں ہے. تو یہ نظریہ ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ فریڈم ملے گا. حالانکہ حقیقت میں عملی طور پر یہ اپنے اصولوں سے خود یعنی کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. ان کے اصولوں میں اور ان کی باتوں میں خود تضادات ملیں گے، خود کانٹراڈکشنز ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا اس میں تضاد ہونا لازمی. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل، جب ایسا ملحد یا ایسا کوئی شخص لبرل یہ کہتا ہے کہ اسلام کو یا مذہب کو چھوڑنے میں یا لبرلزم کو اختیار کرنے میں فریڈم ہے، ان لمیٹڈ فریڈم ہے، تو اس سے سوال کیا جائے ان لمیٹڈ فریڈم کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں تو اس کو فریڈم ملنا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ کسی کے مال کی چوری کر لیں، اس کی خواہش ہے. آپ نے کہا ہر انسان کو وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو وہ چاہ رہا ہے، اور یہ ان لمیٹڈ فریڈم ہے. تو کیا چور کو چوری کرنے دے دی جائے؟ تو کہیں گے نہیں. تو پھر ان لمیٹڈ فریڈم نہ کہو، لمیٹڈ فریڈم کہو. لمیٹڈ فریڈم جیسے تمہارے یہاں ہے، اسلام میں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. اسلام نے بھی آپ کو اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع دیا ہے. اسلام نے بھی آپ کو دنیا کمانے کا موقع دیا ہے. دنیا کمانا تو حرام نہیں رکھا، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا بھی کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. تو جب ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو ہم استفادہ کریں گے، دنیا بھی کمائیں گے. اور لیکن ہمارا جو اصل تصور اور اصل عقیدہ ہوگا اور جو اصل مقصد ہوگا وہ آخرت ہے. ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں گے. جس طرح ہر سسٹم کے قوانین ہوتے ہیں، جس طرح ہر کنٹری کے لاز ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کا بھی لا ہے، اس کے بھی قوانین میں کیا فرق ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ آپ کے قوانین کچھ اور ہیں، ہمارے قوانین کچھ اور ہیں. تو جس طرح آپ کے یہاں لمیٹڈ فریڈم ہے اسی طرح ہمارے یہاں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبرلزم کو اختیار کرنے پر ہمیں یعنی جو ہے ان لمیٹڈ فریڈم حاصل ہو. تو یہ جو ہے یہ ان کے نظریات ہیں. اور اس کے علاوہ اب آئیے جو ان کی منافقت ہے اسے دیکھتے ہیں. اب ان کی منافقت کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہوئے بہت سنا ہوگا. فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی. ابھی حال میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو جو لوگ اس گستاخی کرنے والے اور والیوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو اس کا حق ہے. اور یہ ویسٹ نے بھرپور رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کو بلاسفیمی کرنا ہے کیجیے، یہ جو ہے آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن اگر وہیں کے لوگ گورنمنٹ کے خلاف بولنے لگ جائے، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہاں فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ ان سے سوال کیا جائے. یعنی ہم صرف سنیں گے نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اتنی آزادی ہو کہ کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کسی مقدس شخصیت کی توہین کر رہا ہے، اس کو بھی روا کر لیا جائے، تو پھر جب گورنمنٹ کے خلاف بولا جا رہا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ آپ کو اظہار رائے کا وہ ملنا چاہیے. ابھی چند سالوں پہلے تک یو کے کی کوئین کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو پھر اسے قتل کی سزا تھی اگر اس کی بلاسفیمی کرتا. وہ بعد میں یہ لاز انہوں نے تبدیل کیا، لیکن یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے. اچھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام کی توہین کرنا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن آپ کسی ملک کے ترنگے کی توہین کر لیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. انڈین فلیگ کی آپ توہین کر کے دیکھیں آن پبلک، اس وقت فریڈم آف اسپیچ بھول جائیں گے سب. ابھی حال میں ہی بی بی سی جو نیوز چینل ہے اس کے اینکر نے یو کے کا جو جھنڈا ہے، ترنگا ہے، اس کے متعلق یہ بات کہی کہ بھئی یہ بڑا چھوٹا ترنگا ہے. صرف حالانکہ یہ اس میں توہین کا پہلو نہیں ہے،
صرف اس جملے کی وجہ سے بی بی سی سے انہیں فائر کر دیا کہ آپ نے جو ہے ہمارے اسٹیٹ، ہمارے نیشن کی جو ہے توہین کی ہے. تو آپ کے نیشن کے خلاف توہین ہو وہ آپ کو برداشت نہیں ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہو تو پھر آپ فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ آپ کی ہپوکریسی ہے، یہ آپ کی منافقت ہے، اور یہ جھوٹے دعوے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مذہبی قیود سے آزادی دلوا رہے ہیں، تو پھر آپ ان قیود سے آزادی دلوا کر اپنی بیڑیاں جو ہے آپ لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزادی دلوا رہے ہیں. ان کے نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ فریڈم کی بات کریں گے، ایکویلٹی کی بات کریں گے، ریسزم کے خلاف بھی بولیں گے، حالانکہ خود ریسسٹ بھی ہوتے ہیں، خود فریڈم 100% نہیں دیتے ہیں، اور خود ان کے قانون میں جو ہے بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ایک بندہ اگر بغیر قوانین کے زندگی گزارے گا تو پورے معاشرے میں ایک کیوس برپا ہو جائے گا. اب آپ سمجھیں کہ مثلا جو ہمارے ٹریفک رولز ہیں، لال بتی جل گئی، میری خواہش ہے میں نہیں رکوں گا، آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے اس لبرٹی کے تحت. یہ جو آپ نے انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے کہ شخصی آزادی ہر ایک کو ملنا چاہیے کہ جو چاہے وہ کرے، تو ہر ایک چاہے گا کہ بھائی لال بتی جل رہی ہے پھر بھی مجھے جانا ہے، گرین بتی جل رہی ہے مجھے ابھی رکنا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ جو ہے سسٹم خراب ہو جائے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے، اور جو انسانی معاشرہ رہا ہے ہمیشہ سے ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو جو سسٹم مختلف ممالک کے مختلف رہے، مختلف عقائد کے ماننے والوں کے مختلف رہے، اسلام نے بھی ایک سسٹم دے دیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذہب کی پابندیوں سے نکال رہے ہیں. ہو سکتا ہے نکال رہے ہیں، لیکن پھر اپنی پابندیوں میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح کی ان کی منافقت ہے. لوگوں کو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب لبرلزم کو جب عسکری طور پہ فوجیوں کے ذریعے اور پاور کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر شعبے میں اپنے سسٹم کو تھوپا. تعلیم کے نظام میں اپنا ویسٹرن نظام تعلیم، ہم جس طرح سائنس پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھانا ہے. سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. بلکہ جو میں نے بتایا کہ اسلام کے کا جو گولڈن ایج تھا، اس میں سائنسی ترقی اتنی ہم نے کی ہے کہ اس وقت جو ایجادات ہوئے اس کی بنیاد پر آج تک کام ہو رہا ہے. تو اسلام کبھی سائنس سے نہیں روکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سائنس کبھی بھی اسلام کے مخالف نہیں. سائنس ہمیشہ اسلام کی تائید کرے گی، ہمیشہ. سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہا ہوں میں. سائنس میں ایک تھیوریز ہیں، مفروضات ہیں، اور دوسرے فیکٹس ہیں. کوئی تھیوری کسی آیت کے خلاف ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تھیوریز میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تھیوری کیا ہے؟ ابھی فیکٹ نہیں ہے، وہ ایک ریسرچ پیش کی گئی ہے، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد وہ ریسرچ تبدیل ہو جائے. تو وہ تو امکان ہے اس بات کا کہ وہ کوئی تھیوری قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو، لیکن وہ تھیوری فیکٹ ہی نہیں ہے. ابھی انہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھتے جائیں. بالآخر موافقت تو قرآن و حدیث سے ہی کرنی ہے. لیکن وہ فیکٹس جو سائنٹیفک فیکٹس بن چکے ہیں، جو حقائق ہو گئے ہیں، حقائق بن چکے ہیں، مفروضات نہیں رہے ہیں، محض تھیوریز یا نظریات نہیں رہے ہیں، وہ حقائق کوئی بھی ایک آپ سائنٹیفک فیکٹ نہیں دکھا سکتے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، نہیں دکھا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، سائنس پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن جس سسٹم کے تحت یہ سائنس پڑھا رہے ہیں وہ سسٹم آپ کو لادینیت، الحاد، ایتھزم کی طرف اور لبرلزم کی طرف لے جا رہا ہے. ایسی باتیں بتا رہے ہیں. اور ہم جب سائنس کو پڑھیں گے اللہ کو اور قرآن کو سپیریئر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. ہمارے یہاں کیا نظریہ بن گیا ہے؟ سائنس سے ہم قرآن اور حدیث کو جج کرتے ہیں، سائنس سے جج کرتے ہیں. سائنس اوپر ہے، قرآن نیچے. اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث اوپر ہے، سائنس نہیں. قرآن و حدیث کے ذریعے بھی ہم اس سے استفادہ کریں گے کہ یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کس حد تک صحیح ہو سکے. یعنی سائنس کو مکمل اتنا اختیار نہیں رہے گا کہ وہ مذہب کے اوپر وہ چلی جائے. تو بہرحال یہ ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے قبضہ کیا، اس ایجوکیشن سسٹم کو پھیلایا. انڈیا میں بھی جو آج ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اسکولز ہیں، وہ اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکنامک جو سسٹم ہے ہمارا اکنامی کا، وہاں داخل ہوئے، وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام کو تھوپا، کیپٹلزم کو تھوپا. آپ ملکی سطح پر کیپٹلزم کے خلاف کام کر کے دکھائے، چند مہینوں کے اندر آپ سے حکومت چھین لی جائے. چند مہینوں کے اندر نہیں ٹک سکتے. ان کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف نہیں چلے گا. پھر یہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں خلافت کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے. یعنی آپ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ آپ ہم پر اعتراض کریں. پہلے اپنے پوزیشن کو دیکھیں، اپنے پوزیشن کو دیکھیں. تو کیپٹلزم کو نافذ کیا.
اب دوسری جگہ پہ سیاست میں داخل ہوئے, سیاست میں سیکولرزم اور ڈیموکریٹک سسٹم کو نافذ کی. تھوپا آج بھی افغانستان میں جو کوشش کی گئی 20 سال تک یہی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے اس سسٹم کو لایا جائے, زبردستی اس میں داخل کیا جائے. ترکی میں یہی کیا گیا, مصر میں یہ کیا گیا, افریقہ کے ممالک میں یہی کیا گیا, الجیریا وغیرہ ان سارے ممالک میں یہی کیا گیا. رشیا نے کتنوں کو مارا, جب 50 سال تک رشیا میں ایک دور ایسا رہا کہ ملحدوں کی حکومت رہی, اللہ کے انکار کرنے والوں کی حکومت رہی, اور مذہب والوں کو انہوں نے اس طرح ان کا قتل عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں کہ لوگ سمجھتے تھے اور 50 سال ہے مذہب اس کے بعد ختم. تو رشیا میں تو حکومت آئی گئی, مذہب الحمدللہ اب بھی باقی ہے. تو بہرحال حکومت میں سیاست میں سیکولرزم کو نافذ کیا. اچھا آپ پورے معاشرے کو دیکھیں, سیکولرزم کو اور ڈیموکریٹک سسٹم کو اس طرح مقدس بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ آج لوگ خلافت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ میں خلافت چاہتا ہوں, میں بولوں گا آپ کے اصول کے تحت, فریڈم آف اسپیچ, انڈیویجول لبرٹی, اس کے تحت میں خلافت قائم کرنے کی کوشش کروں گا, میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ تو ان کے جو اصول ہیں, اپنے اصول, یہ آپس میں متضاد ہے, کانٹراڈکشن کا شکار ہے. تو یہ ہے ان